بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حضور پر نور حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ابیات پیش کر رہا ہوں۔ ان کی تشریح حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمائی ہے۔ بیان کرنے میں پڑھنے میں کچھ بھول ہو جائے تو میں اس کے لیے پیش کی معافی چاہتا ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود کامل ولی، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، نور والے تیری الفت کے اسیر آتے ہیں۔ پاک پلیت نہ ہندے ہرگز، پاک پلیت نہ ہندے ہرگز، توڑے رہندے وچ پلیتی ہو، وحدت دے دریا اچھلے، ہک دل سہی نہ کیتی ہو، ہک بتہانی واصل ہوئے، ہک پڑھ پڑھ رین مسیتی ہو، فاضل سٹ فضیلت بیٹھے، فاضل سٹ فضیلت بیٹھے، باہو عشق نماز جانیتی ہو۔ حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے پاک ہو جاتا ہے اسے دائمی پاکی عطا ہو جاتی ہے، اور جو صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باوضو رہتا ہے وہ طیب ہو جاتا ہے۔ جو پاک طیب ہو جائے وہ پلیتی کے خطرے سے گزر جاتا ہے، اس کے پلید ہونے کا امکان ہی نہیں رہتا۔ جس طرح بکرا حلال ہے، تکبیر ہو جائے تو طیب ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی صورت سے جدا کیا جائے جدا نہیں ہوتا، یگانہ رہتا ہے، بیگانہ نہیں ہوتا۔ جتنے مقام اس پر آئیں گے سب جائز ہی آئیں گے، راستہ احسن ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، جسم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کار میں لگ جاتا ہے، ہاتھ امین ہو جاتا ہے، اس لیے پاکی کے تمام مقام اس پر آ جاتے ہیں، وہ پلید ہوتا ہی نہیں۔ اس انسان پر وحدت کا مقام آیا ہوا ہے، اور ایک ہی وعدہ کر کے انسان وحدت سے آیا ہے۔ انسان نے اللہ تعالیٰ سے وحدت کا اقرار کیا ہے، اگر اس پر عمل بھی ہو یعنی ما سوا سے پاک ہو تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے اور وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان ما سوا میں الجھا ہوا ہو اس کا دل ایک نہیں ہوتا، نہ صحیح ہوتا ہے، یگانہ ہو تو صحیح ہو جاتا ہے، بیگانہ ہو تو غیر ہو جاتا ہے۔ عام لوگ پیرہانہ کو بتہانہ، خاص لوگ یگانہ اور حاصل خاص لوگ شمع کہتے ہیں۔ انعام لینے والوں کو پروانہ کہتے ہیں، اور جو صاحب پروان چڑھ جاتا ہے مراد کو پا جاتا ہے، اسے وصال ہو جاتا ہے۔ جو صاحب کتاب و شنید سے پڑھتا رہے گا مسجد میں کیوں نہ پڑھے، یگانہ نہیں ہوگا، بیگانہ ہی رہے گا۔ صاحبو سن لو بے حقیقت کا عمل اپنی خوشنودی اور نشو و نما کے لیے، اور با حقیقت کا عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ بے حقیقت تھک کر بازی ہار جاتا ہے اور با حقیقت کی جیت رہتی ہے۔ بزرگان دین
عشق کی شرح یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے پاک ہو جائے اسے فضیلت عطا ہو جاتی ہے، اس طرح اس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ہوگی اور نیت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی۔ یہ عشق کی نماز ہے جس کے لیے وحدانیت کا وضو ہر وقت رہتا ہے، اس لیے عاشق کے لیے قعود و رکوع اور سجود بھی نہیں ہے، لیکن حقیقتاً یہ سب موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اجاگر کرنے اور مزین کرنے کا شرف اور علم اور مرتبہ اور شان اور مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے